ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی علی صاحب آپ فرما رہے تھے جی, اپنا کو بات مکمل کر لیں آپ. سر میں صرف بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈلیوری کی بات کرتے ہیں, ذوالفقار چیمہ کی بات کر رہے ہیں, دوسرے تیسرے محکموں کی بات کر رہے ہیں, صرف یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ لاہور جو ہیں وہ کبھی وزیر اعلیٰ گجرانوالہ بنے ہیں یا گجرات بنے ہیں یا جیلم بنے ہیں. آج تک یہ گجرانوالہ میں کوئی ترقیاتی کام وزیر اعلیٰ لاہور ہی بنے رہے ہیں. بس وزیر اعلیٰ ہم تو ان کو چاہیے, اور عوام تو یقین جانے تحریک انصاف کی شکر گزار ہے جنہوں نے لیپ ٹاپ تقسیم کروائے ہیں ان سے, جنہوں نے کوئی تھوڑے بہت ترقیاتی کام یہ پچھلے 2 مہینے میں ہوئے ہیں وہ سارے. مجھے آج پتا چلا کہ پہلے سرائکی والے کہتے تھے تخت لاہور ہے, اب جی ٹی روڈ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تخت لاہور ہے. یہ تو پھر بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ کر کے آ رہے ہیں, نہ یہ ہیلتھ کی فیسلٹیز دے رہے ہیں, بالکل نہ یہ ایجوکیشن کی دے رہے ہیں. کبھی یلو کیب چلا دیتے ہیں, کبھی اشانہ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی عمران خان کے ڈر سے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے شروع کر دیتے ہیں. ریپ جہاں ہو رہے ہیں. بڑا خوبصورت شہر تھا, باغوں کا شہر, لائبریریوں کا شہر, روشنیوں کا شہر, کالجوں کا شہر, تعلیم عام تھی, بابو لوگ تھے, بدماشی پیدا کر دی ہے. کیا ایک بھی چیز نہیں چھوڑی. ایسے پراپرٹی مافیا لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں. نون لیگ والے سب سے زیادہ بھتے جہاں سے لیتے ہیں, جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. آپ کس پنجاب کی بات کرتے ہیں, کون سی ترقی کی بات کرتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب کبھی عوام میں جا کے دیکھیں. آپ نے جا کے کیمپ لگا لیا ہے مینار پاکستان پہ, اور وہاں پہ لوگوں کو تو آپ داخل نہیں ہونے دیتے, خود پکی جل رہے ہیں. لیکن لوگ اب باشعور ہیں, انہیں یہ پتا ہے کہ سونامی سے یہ ڈر رہا ہے. ان کے ذہنوں پہ سوتے اٹھتے جاتے عمران. بار بار آپ سونامی کا نام لے رہے ہیں, آپ بھی ڈرے ہوئے ہیں. نہیں ہم تو نہیں ڈرتے, اندر سے آپ بھی ڈرے ہوئے ہیں. ہم نہیں ڈرتے, ہم تو ڈرے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم وفاقی پارٹی ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ اچھے لوگ آئیں اور لوگ آئیں, انہیں کا موقع ملنا چاہیے. ہم تو بھٹو صاحب تو سیاست کو ایوانوں سے لے کے گلیوں محلے میں لائے تھے. سر گلیوں محلوں میں لائے تھے بھٹو صاحب, آپ نے واپس گلیوں محلوں کو جو ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیا. آپ کے وزیر اعظم لاکھوں روپے کے کوٹ پہن کے اور لاکھوں روپے کے صوفے پہ بیٹھ کے غریبوں کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی قیادت جو ہے نا کوئی اچھا منشور لائے. سر آپ اپنی قیادت کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ ہمارا منشور ہے, اندر کر رہے ہیں. سر آپ کا منشور دیکھیں یہی جمہوریت آج ہماری وجہ سے, ہماری شہادت, ہماری لیڈرشپ کی شہادت کی وجہ سے عمران خان پالیٹکس. شہادت کو چھوڑ دیں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, ان شہادتوں کو چھوڑ دیں. منشور میں مل صاحب سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. مل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گیلانی صاحب کے حالات کا سب کو پتا ہے کہ وہ جب حکومت میں آئے تھے تو کیسے الیکشن لڑا, کوئی حصہ بیچا یا نہیں بیچا, میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا. صرف یہ بتا دیں کہ ہمیں تو میں بالکل بتاتا ہوں. یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. لوگ اسلام کے خلاف ایویڈنس لائے ہیں نا, لائے ہیں کہ نہیں لائے؟ اب دیکھ رہے ہیں نا باتیں ہو رہی ہیں. عدالت چیف جسٹس نے سو موٹو اپنے بیٹے کے خلاف لیا ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کرپشن کی تو ضرور لائیے. جب ایویڈنس آتی ہے تو بندے کو بدل نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو انصاف عمران خان کے ساتھ کرنا ہے, جو انصاف نواز شریف کے ساتھ کرنا ہے, آج نواز شریف صاحب کیوں خاموش؟ مجھے صرف ایک بات بتائیں, آپ کا جو ان کا بھتیجا بھی شامل ہے, ابھی حمزہ کا بھی نام آئے گا اسلام کے ساتھ. جی آپ یہ دیکھیے, آپ کا جو منشور ہے روٹی کپڑا مکان, اب کہہ رہے جی ہم پھر یہی منشور لے کے جائیں گے, یہ تو لطیفہ ہو گیا. تو ہم نے دیا کب ہے؟ جب تک لوگوں کو روٹی سر جب تک لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملتا ہم ملے گا جاری رکھیں گے. جب روٹی تک نہیں ملتا روٹی کپڑا مکان ملے گا, دیں گے. ہمیں کام کب کرنے دیا جاتا ہے؟ کبھی عدالتیں آ جاتی ہیں, کبھی یہ امریت کے پروردگار ہو جاتے ہیں. 5 سال میں نے کام کرنے کا موقع دیا جائے. ہمارا قصور کیا آتا ہے؟ آئین کی حفاظت, آئین کا تقدس. آپ کو کتنے سال چاہیے روٹی نوکریاں دی ہیں, بجلی دی ہے, گیس دی ہے, انرجی دی ہے. اب دیکھیں تو صحیح کون سی انرجی دی ہے سر؟ 20 گھنٹے لاہور میں بجلی جا رہی ہے. کی حکومت ٹوٹی تھی تو ہم بجلی باہر انڈیا کو فروخت کر رہے تھے. یہی نواز شریف صاحب تھے, ان کے لیڈر تھے, جو کہتے تھے نا کرپشن ہو رہی ہے تو اب لائیں نا. اب تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو چلے گئے تیل سے وہ آپ آئل اس میں نہ جائے. وہ بڑی نواز شریف صاحب کہتے ہیں انرجی کوئی نہیں, ہمیں شفٹ نہیں ہوئی. انڈیا کے ساتھ جا کے بات چیت کریں, ابھی ایران سے لائیں نا. ہم تو کہتے ہیں کریں. سر اگر انہوں نے پنجاب پولیس میں کوئی کسر چھوڑی ہے تو ایف آئی اے میں ان کی یہاں سے بھی کوئی کسر نہیں. پوچھ لیں ریٹ میرے بھائی, میں اسلام آباد چلے جائیں, ایف آئی اے کی ہر پوسٹ میں ریٹ ان سے پتا چل رہے. رحمان کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ صاحب, عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام آپ کو وارن کر رہے ہیں, وہ یہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم چھین لیں گے آپ سے یہ اندازے, وہ کیا کہتے ہیں, حکمرانی, حکمرانی, پھر ڈھونڈتے پھرو گے ہم سے ضرور اپنا. اس سے پہلے
کہ حکمران جو ہیں وہ سڑکوں پہ آنے کے بجائے وہ آپ کے گھروں کا اور آپ کے محلوں کا گھیراؤ کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قومی یکجہتی کی بات ہے. دیکھیں کنسنسس کی طرف آئے نا, وہ ساری قومی یکجہتی آپ کی دولت سمیٹنے کی طرف آ گئی ہے نا. میں آپ کی بات سے مجھے جواب دے دیں. دیکھیں جس نے بھی غلط کام کیا خواہ میری پارٹی کو, خواہ وہ وزیر ہو, ایم پی ہو, ایم این ہو, پارٹی لیڈر ہو, پریزیڈنٹ ہو, جس میں کیا وہ قومی مجرم ہے. اس کو بالکل کس طرح قومی مجرم ثابت ہونے نہیں دیتے آپ. اس سے پہلے کوئی اس قسم کی دیا کہ وقار کی بات کر رہے ہیں, کیا تصدیق ہو سکتی ہے؟ وزیر داخلہ کو مشیر داخلہ لگایا جا رہا ہے. عوام کو پتہ ہے جس کو ادارے فارغ کرتی ہے دوسرے دن طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ سر آپ لوگوں کو کون منتخب کرتا ہے؟ سر ابھی آپ نے عوام کرتی ہے نا. ابھی آپ نے الیکشن آنے والے ہیں, لوگوں میں شعور ہو, جو کرپٹ ہے, جو اسٹیٹس کو حامی ہے, جو جگیردار ہے, سرمایہ دار ہے, میری آپ کی سوچ کے مطابق نہیں رکھتا, جو ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتا, میں یہ کہتا ہوں کہ میری پارٹی کیوں نہ ہو, لوگ اس کو بالکل ووٹ نہ دیں اور ایسی قیادت کا انتخاب کریں جو ان کی امنگوں کی ترجمان ہو. برسٹر علی, آپ کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ اس بار جو الیکشن ہوگا, جو آپ چینج کی بات کرتے ہیں, جو آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, وہ تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب آپ کا ٹرن آؤٹ کم سے کم 60% یا اس کے قریب تر ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ جو شعور پیدا کر دیا ہے اپنے ووٹرز میں, پاکستانیوں میں وہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ وہ الیکشن والے دن بجائے اس کی کہ وہ جناب اپنے صوفے پہ بیٹھے ہوں, جناب ریموٹ کنٹرول سے یہ دیکھ رہے ہوں کہ رزلٹ کس قسم کے آ رہے ہیں, وہ باہر نکلیں اور جناب وہ جا کے ووٹ ڈالیں. سر ایک تو دو باتیں ہیں. ایک تو تحریک انصاف جو آلریڈی ووٹر ہے اس پہ بہت کام کر رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا. دوسرا ایک نیا ووٹر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے تحریک انصاف کی. سارا جو ووٹر ہے جو نیا ہے وہ تحریک انصاف کے لیے پیدا ہو رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ تحریک انصاف اسی چیز کو فوکس کیا ہوا ہے کہ الیکشن ڈے پہ ہم ان جو پرانے لوگ ہیں, جو پرانے پولیٹیشن ہیں, تبدیلی آئے اسی بہانے کو غریبوں کا بھلا ہی ہوگا. لیکن یہ دیکھیں نا, آپ کے ساتھ لیڈر کس قسم کی بات کرتے ہیں. وہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں تنقید کس پہ ہوتی ہے. اگر میڈیا میں تنقید ہوتی ہے کسی بھی وزیر پہ ہوتی ہے یا کسی بھی مشیر پہ ہوتی ہے یا کسی بھی حکومتی عہدیدار پہ ہوتی ہے تو کس لیے ہوتی ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا. تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. یعنی اگر تنقید ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح ہونی چاہیے. اور آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جس دن میرے اوپر تنقید نہ ہو مزہ ہی نہیں آتا, مجھے نیند ہی نہیں آتی. دیکھیں یہ پتہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری قوم کا کلچر ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں. ابھی سے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی جب الیکشن ہوں گے تو لوگ انرجی کرائسس بھول جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں. ہم ذاتی مفادات چھوڑ کے ملک کے مفادات سوچیں. جو حالات ہمارے کس نے سوچنا ہے بھائی, آپ حکمران آپ ہیں, ہے نا. آپ کا جو پروگرام ہے یہ کیا ہے؟ ہم یہ نوجوان دوست بیٹھے ہیں, اچھی بات ہے. اب ہمیں مستقبل ان کو دینا چاہیے. تو آپ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. بالکل. پھر وہی وڈیرے ہیں, وہی بزنس مین بڑے بڑے, ان کو ایلیمنیٹ ہوئیں گے نا. اب ان کی قیادت ہے, یہ کہتے ہیں نا ہمیں لانی ہے تبدیلی, تو لائیں. اب الیکشن موقع ملے گا تو پھر ان کو چیک کریں گے کہ وہ تبدیلی لاتی ہے نہیں آتی, یا وہ بھی آپ جیسی ایسی نہیں آتی. جب بیٹھ کے آپ کا جی یہ کیا ہوا, یہ تنقید کریں, اس پہ کریں, مجھ پہ کریں. سسٹم پہ تنقید کرنے سے کبھی سسٹم نہیں بدلے گا. سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا ویژن کر رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان ہمیں ٹائم ملے گا. آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ جب روٹی کپڑا عوام کی نہ بات کریں, یہ سارا پرانا ہو گیا. عمران خان میں اگر ول ہے, عوام سے عوام جاگ رہی ہے صاحب, عوام سے روٹی بھی آپ نے لے لی ہے, کپڑا بھی لے لیا اور مکان بھی لے لیا. سر عوام جاگ گئی ہے. کسی وزیر اعظم کو نوکریاں دینے پہ سزا ہوئی تھی, مجھے یاد رکھے گا. اسی وزیر اعظم جن کی آپ بات کرتے ہیں, جن پر تنقید کرتے ہیں, انہی وزیر اعظم کو پی آئی اے میں نوکریاں دینے پہ سزا ہوئی تھی, لینے پہ نہیں. ہم تو نوکریاں دینے والے, روزگار دینے والے. اسی وزیر اعظم نے آگے 7,000 بندے کو جنہیں مشرف دور میں نکال دیا پھر آگے بحال کیا اور 7 ارب سے زیادہ روپیہ ان کی بقایا جات پہ دی. بڑی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ تو انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ تو منافع کی بات کریں گے, فائدے کی بات نہیں کریں گے بھائی میرے. ابھی آپ کون سا ابھی جو نعرہ لے کے جا رہے ہیں, الیکشن بہت قریب ہے, کیا آپ کی تیاری ہے؟ بالکل جی, انشاءاللہ تعالیٰ. عوام بھی تبدیل اور جاگ اٹھی ہے, عوام جاگ گئی ہے. یہ روٹی کپڑا مکان کے پرانے خواب ہو گئے ہیں. یہ عوام کو نہ دوبارہ بیوقوف بنائے اور یہ عوام دوبارہ بیوقوف نہیں بنے گی. روٹی نہیں
نہیں جیسے اب جو نئے چہرے آ رہے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جی یہ وہی چلے ہوئے کارتوس ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا جو تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا ہے وہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ساتھ دیا اور جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ مینار پاکستان والا جلسہ کامیاب کیا، کیونکہ مینار پاکستان کے جلسے میں جو ہے وہ دوسرے سیاستدانوں کی توجہ جو ہے وہ اس طرح مبذول کرے، تو ایسا تو نہیں ہوگا وہ بیچارے جنہوں نے محنت کی ہے وہ کیا کہتے ہیں دعائیں ہم نے مانگی تھی بہار غیر نے لوٹی، ہمیں تو خار گزرا ہے صنم تیرا جمع ہونا، ابھی جمع ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف جمع ہو گئی ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہ جنہوں نے محنت کی یا وہ جو بعد میں شامل ہوئے ابن الوقت قسم کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوئے ہیں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نہیں تھے تو آپ لوگ بھی تنقید کرتے تھے بندہ کہڑا جی انہوں نے کول بندہ کون سا ہے، کوئی چہرہ ہے ہی نہیں ہے، عمران خان اکیلا ہی ٹی وی میں بیٹھا. ہاں تو بندے آئے ہیں مگر یہ بندے کوئی ٹکٹیں انہیں مل نہیں گئی ہیں. علیم خان کا انہوں نے ذکر کر دیا یا دوسرے تیسرے کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ابھی انہیں کوئی ٹکٹ فائنل نہیں ہو گئی ہیں. جب ٹکٹ فائنل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ سرپرائز اور سب سے بڑا امتحان آپ کا یہی ہے. بالکل عمران خان آپ کہتے ہیں عمران خان میں بڑی ویژن ہے، عمران خان کی ویژن کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ اسی وقت ہوگا جب ٹکٹ جو ہے وہ آپ جو الاٹ کریں گے اپنے مختلف قوم کے ساتھ وعدہ کریں نا کہ جب عمران خان ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جنہیں جو عوام کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جو کرپشن میں انوالو تھے، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، تو یہ وہ سیاست چھوڑ دیں گے. کریں بالکل لیکن یہ بات عمران خان صاحب نے اس ٹائم بھی کی تھی نا کہ اگر نواز شریف وغیرہ اپنے حاصل کر دیں تو میں مستعفی ہو جاؤں گا، تو وہ تو نہیں ہوئے. تو اب آپ ان کے اوپر آگے کیسے آپ یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بات کریں گے اس پہ پورا اتر جائیں گے؟ کیسے 3 مہینے دیے تھے انہوں نے ہر اپنا سلوگن دے کر ہر نعرہ دے کر سر آپ نے ہر نعرہ آپ نے کاپی کیا ہے. میرے بھائی نولی والے صحیح کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے 90 دن کا دے کے کہ 90 دن کے اندر اندر اپنے ایسٹ شو کریں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ڈرا کر لیا. سر آپ کا تو وہ حالت کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. آپ جناب طریقے انصاف کی کاپی کر رہے ہیں، نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں. عرب کے لیپ ٹاپ آپ نے تقسیم کر دیے. ایک وزیرآباد میں تقسیم کا ایک پروگرام ہوا، اس پہ 3 کروڑ روپے کا کھانے کا بل تھا. 6 لاکھ لیپ ٹاپ. آپ مجھے بتائیں کہ وہ 3 کروڑ روپے کے لیپ ٹاپ مزید کتنے اسٹوڈنٹ پہ دیا، ان کے لگائے. یہ جتنے پیسے انہوں نے لیپ ٹاپ کی اس پہ لگائے ہیں، اتنے پہ ایک انڈسٹری یہاں پہ لگ سکتی تھی لیپ ٹاپ کی، جس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملنا تھا. ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ تو اخباری بات ہے نا کہ 3 کروڑ روپے لگا ہے، اس کا ایویڈنس ہے سر. بہت والی بات کی میں ایک اور بات کرتا ہوں. آپ جو مجھے بتائیں اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں، بس کیا آپ نے لیپ ٹاپ تقسیم کر دی. لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا جو عمل ہے وہ آپ نے 6 کروڑ روپے آپ نے وہ لگا دی ادھر، آپ نے وہ ایڈورٹائزمنٹ پہ. سر آپ کو تھوڑا سا میں پیچھے آپ کو لے کے جاؤں گا. ایک انہوں نے ٹیکس لگایا جی لگژری گاڑیوں پہ ٹیکس لگے گا 2 لاکھ روپیہ. اس کی تشہیر پہ اتنے پیسے نہیں لگے، زیادہ پیسے لاگے تو اتنے اکٹھے نہیں ہوئے تھے پیسے. یہ تو ان کی فہم ہے، ویژن ہے، یہ ویژن ہے. لیڈر بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی گورنمنٹ کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کو ڈیفینیٹلی وایا میڈیا چلنا پڑے گا. کوئی ایسی تو چیف منسٹر کی آواز نہیں ہے کہ وہ آواز دے گا اور سب سن لیں گے. تو یہ ایکسپیکٹ ان کی ویژن بولنی چاہیے، ان کا عمل بولنا چاہیے، ان کا ایکشن بولنا چاہیے. 10 سالوں میں انہوں نے پتا کیا سیکھا ہے؟ یہ باہر لا کر بال لگوائے ہیں، لوگوں کے ذہن کو گروتھ کر دیے، قوم کے مستقبل کا سوچتے ہیں، ترقی کا سوچتے ہیں. انہوں نے کیا کہ بھائی بالوں سے تبدیلی تھوڑا آتی ہے، بالوں سے کوالٹی تھی، لیڈرشپ تھی. وہ لوگوں کو موبلائز کرتا تھا، لوگوں کو سلوگن دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ چلا ہے، لوگوں کے لیے مرا ہے. آپ ایسا کرو تو صحیح نا. آپ تو مشوروں سے ڈر دیکھیں جی یہ پچھلی نونی گورنمنٹ آپ دیکھ لیں 97 to 99 آپ کو موٹر ملی ہے. وہ سر کی بات کر رہے ہیں، میری بات پیچھے واقعی انہوں نے جو ہے وہ ڈلیور کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. اس دفعہ انہیں کیا ہوا ہے؟ آؤٹ آف دا باکس کوئی کام بتا دیں، ویژنری کام یہ بتائیں ان کا میاں شہباز شریف صاحب. پچھلے 37 سالوں سے پنجاب کے حکمران ہے، پچھلے 37 سالوں سے. پیپل پارٹی تو کبھی نہیں آئی، تحریک انصاف کبھی نہیں آئی، آپ کی جماعت اسلامی بھی یہی ہے نا. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے پنجاب میں، ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے. چلے جائیں یہ گجرات والے. میں اپنے حلقے کی بات کروں گا، اپنے شہر کی بات کروں گا. یہ بھی اتفاق کریں گے، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، آپ بھی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں. بتائیں کس شہر میں انہوں نے لاہور جیسی ایک سڑک بھی بنائی؟ ہماری تو ان سے گزارش ہے کہ ایسا کریں کہ کوئی لاہور میں پل بنا دیں، کوئی برج ہمارے نام کا، اس کا نام ہی گجرانوالا رکھ دیں، گجرانوالا پل. ہماری تو یہ خواہش ہے
کہ ایک پل ہے جو ایکسپائر ہوئے بھی اسے زندگی زمانے گزر گئے ہیں، یہ آج تک ڈلیور نہیں کرتے. ابھی دوسرے شہروں میں جانا یہ پسند نہیں کرتے. گجرانوالا میں پنجاب یونیورسٹی بھی ہے، گجرانوالا میں بہت سے کالجز بھی ہیں، ڈگری کالجز وہ بتا رہے ہیں بنائی اس کو بتا رہے پنجاب سے پہلے تو نون 2 بار آ چکی ہے نا، یہ بات کوئی نہیں. دیکھے نا پنجاب میں جتنے لوگ اب پڑھے لکھے ہیں تو یہ مسلم لیگ کے سارے کام نہیں ہیں، وہ کدھر سے پڑھ گئے ہیں، کسی مدرسے سے پڑھ گئے ہیں. مسلم لیگ کے 6 لاکھ بچہ پرائمری اسکول کا ہر سال ڈراپ آؤٹ بڑھ گیا. یہ اور ایجوکیشن ریشو نیچے آئی ہے. یہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو سب تعلیم کے قاتل ہیں، قاتل اعلی ہیں، ظالم اعلی. یہ بہت معصوم ہے. دیکھیں نا ایف آئی اے ان کے پاس ہے، میجر ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہے، دیکھیں نا وابڈا ان کے پاس ہے، سوئی گیس ان کے پاس ہے، میجر جتنے فیڈرل ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہیں، اور معصوم بھی گرانی ہے. لیکن سر وہ جو ایجوکیشن کی بھی بات ہو رہی تھی ابھی تک، وہ تو 9th کلاس کی جو اسلامیات ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا. 2 اسلامیات جو ہیں وہ بازار میں آ گئی ہیں کہ اصل اسلامیات کون سی لگنی ہے، سوشل اسٹڈی لگنا بھی ہے کہ نہیں لگنا 9th میں. سر ہر محکمے میں دانش اسکولوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے والے اسکول ریوائو تو کریں، پہلے والے اسکول ریوائو کریں، پھر دانش اسکولوں میں جائیں. گجرانوالا میں قبرستان میں اسکول ہے، وہ بھی عدالت میں. سر آپ ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. بات یہ کہ مداری اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے، یہ مداری ہے، لیڈر نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بیرسٹر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بیا خیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. پروفیسر رفیق انجم کو اجازت دیجیے. والسلام.